بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور آج شام میں پورا ہو جائے گا. شروع رمضان میں ہم مختلف مجلسوں میں اور فضائل کی تعلیم میں بھی سنتے رہے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ او ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے. لعلکم تتقون. روزوں کو فرض کرنے کی حکمت اور مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تقوی زندگی گزارنے کا وہ بہترین طریقہ ہے جس کی وجہ سے آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ابھی پچھلے 10 دنوں سے مختلف مجلسوں میں جو باتیں بیان کی گئی، ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ آدمی اللہ کا محبوب بن جائے. اللہ کا محبوب بن گیا وہ بندہ ایک اچھا انسان بنے گا، اپنے گھر کا ایک اچھا ذمہ دار. باپ ہے تو باپ کہا جائے گا، باپ کے لیے ایک اچھا بیٹا سمجھا جائے گا، یہ اپنی بہنوں کے لیے ایک اچھا بھائی سمجھا جائے گا، اور یہ اپنے خاندان کا ایک اچھا ذمہ دار شخص کہا جائے گا، جس کی ذات سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کے بجائے نفع ہی نفع پہنچے گا. اس کی بات سے نفع، اس کے وجود سے نفع. اس لیے کہ تقوی کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق کو جانے اور اللہ کی طے کی ہوئی حدود کو جانے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو جانے اور ادا کرے. بس یہ 3 چیزیں اگر ہے سامنے، وہ انسان ہے کہ اس کا دنیا میں وجود ضروری ہے. اس کے دنیا سے جانے پر اس کا گھرانہ اکیلا غم نہیں کرتا، بلکہ جن کو اس کی ذات سے نفع پہنچتا تھا وہ سب کے سب اپنے کسی فرد کے جانے کا غم محسوس کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بھلا انسان کسی بھی مذہب والے کو اچھا لگتا ہے. کسی بھی ملک کا ایک اچھا شہری تبھی کہا جاتا ہے جب وہ بھلا انسان ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو، اس کا معاملہ اپنے پروردگار سے بہت صاف ہو کہ اللہ کے کوئی حق کو وہ ضائع نہیں کرتا، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے پروردگار ناراض ہو. ہمہ وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کون سا کام میں کروں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. وہ نیکی کی جگہوں کو ڈھونڈ کر، وہ نیکی چاہے دنیا والوں کی نگاہ میں بہت حقیر اور چھوٹی سمجھی جاتی ہو، وہ ایسی باتوں پر بھی عمل کرتا ہے. ہو سکتا ہے میری اس ادا سے میرا رب راضی ہو جائے. وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو نظر انداز نہیں بلکہ جانتا ہے، معلوم کرتا ہے اور ان کو پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی کا کوئی حق رہ گیا یا کسی کا کوئی حق ضائع ہوا، وہ بے چین ہو جاتا ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی اور جن کے ہاتھ پر ہزاروں علماء اور مشائخ نے بیعت کی اور جن کے ذریعے سے اللہ کے ہزاروں بندوں کو فائدہ پہنچا، اور آج جن کی کتابوں سے اور ان کی چھپے ہوئے بیانات سے آج بھی ہزاروں انسان اپنی زندگی کو درست کرتے ہیں، وہ ہے ہم سب ان کے نام کو جانتے ہیں
حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کی محبت میں سرشار بزرگ تھے۔ ان کی باتوں کو پڑھنے سے اور سننے سے ہمارے اندر اللہ کی محبت کا اضافہ ہوتا ہے۔ ان کا ایک بیان ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کا اگر محبوب بننا ہے یہ 6 کام کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مختصر سی اس گفتگو کے اندر آپ کے سامنے یہ 6 کام ذکر کر دوں۔ یہ 6 کام پورے عشرے کے اندر جو باتیں بتائی گئی اسی کا خلاصہ ہے اور اسی کا تکرار اور اسی کی یاد دہانی ہے، لیکن ہم آخری عشرے کے آخری دن میں اور اسی طرح سے اس مہینے کے آخری جمعہ میں آخری روزے کے اندر روزے کی حالت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم ارادہ کریں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں ان چیزوں کو پورا پیدا بھی فرمائے اور باقی بھی رکھے، تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں۔ آج دنیا میں انسانوں کی تو کمی نہیں ہے، لیکن ایسے انسان جو اللہ کو پسند ہیں وہ انسان اللہ کے بندوں کو کیوں پسند نہیں ہوں گے؟ کمی ہے تو اس کی ہے، اس لیے ہم ان باتوں کو ذرا دھیان سے سنیں، ہر بات پر ہم ارادہ کرتے جائیں کہ ضرور ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلا کام، اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچائے۔ کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بہرحال گناہ ہے۔ کسی جگہ پر آگ لگانے کے لیے کوئی بڑا انگارہ یا بہت بڑی آگ کی ضرورت نہیں، بڑی آگ لگانے کے لیے ایک چھوٹی سی چنگاری بھی کافی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی غلطی، چھوٹا سا گناہ بھی کافی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم برابر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کی ادائیگی یہ بھی گناہوں سے بچنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، گناہوں سے، حرام کاموں سے بچ تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ گناہ کا تقاضا پیدا ہو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت فرمائی ہے کہ جس وقت آدمی میں کسی گناہ کرنے کا خیال آئے اور وہ بالقصد اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے تو اس وقت اس کو عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ نے آنکھوں کو بد نظری سے بچایا، تقاضا پیدا ہوا، لیکن آپ نے تقاضے کو پورا نہیں کیا اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، یہ آپ نے ایک نیکی کر لی، حالانکہ کوئی عمل کیا نہیں۔ کسی کی غیبت کرنے کا ارادہ ہوا اور اپنے آپ کو سمجھا دیا کہ غیبت کرنے سے ملے گا کیا سوائے گناہ کے، غیبت آپ نے نہیں کی، تو اب تقاضے کے بعد اس گناہ سے بچنا، یہ اس میں نیکی ملتی ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ بہت سے ساتھیوں کو یہ دل میں آتا ہوگا کہ گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ اگر ہو جائے تو اس کا آسان علاج ہے توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، خالی افسوس مت کرو، فوراً توبہ کرو۔ گناہ تو برا ہے لیکن اس کے بعد توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور گناہ کے بعد توبہ کرنے والا اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ بعض بندے توبہ کر کر کے اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، اس لیے توبہ کرنے کو ہم دیر نہ کریں اور توبہ کرنے کو مؤخر نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض گندے خیالات قصداً دل میں لانا یا آ گیا خیال اور اس سے لذت حاصل کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ خیالات لانا یا خیالات سے لذت حاصل کرنا یہ ایک بندے کی عبدیت کے خلاف ہے۔ بندے کے بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو سوچے ہی نہیں، اور اگر اس کا دل و دماغ میں خیال آیا تو اس سے لذت حاصل نہ کرے، استغفار پڑھے، کسی نیک کام میں لگ جائے۔ خواہ اگر بغیر کسی اختیار کے اگر برے خیالات آتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ برے خیالات خود بخود آئیں گے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اس وقت آپ کسی اچھی بات میں، اچھے کام میں لگ جائیے، عبادت میں لگ جائیے۔ اس وقت گناہوں کی طرف، یہ خیالات کی طرف زیادہ توجہ مت کیجیے، اور اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
دوسرا کام اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ جن کاموں سے راضی ہوتے ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، چھوٹی ہے بڑی ہے، ان کو کرنے کی کوشش کرے۔ نیکی کا جو موقع آئے اس کو ٹالے نہیں کہ پھر کریں گے۔ جیسے اذان ہوئی، اذان کا جواب دینا ایک نیکی ہے، اذان کا جواب دے۔ اذان کی پورا ہونے پر اس کی دعا پڑھنا ایک نیکی ہے، دعا پڑھے۔ جتنی سنتیں ہیں موقع موقع کی، ان سنتوں کو جانے بھی اور ان سنتوں کو ادا کرے۔ کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دے، نہ معلوم اللہ تعالیٰ ہماری کون سی نیکی سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے بندہ نواز ہے، وہ کون سی چیز سے بندے کو تھوڑی سے کے اوپر بخشش کر دے ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے کسی گناہ کو، کسی نیکی کو ہم حقیر نہ سمجھے۔ جو نیکی کا موقع ہو، کوئی بھائی سامنے ملے سلام کرنا، ان کے ہنستے چہرے سے ان سے بات کرنا، کوئی بیمار ہے اس کی خیریت پوچھنا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ بہت سی نیکیوں کا تعلق آپس کے ویوہار سے ہے، اس کو بھی انجام دینا ہے۔ بہت سی نیکیوں کا تعلق غریب غربا کی خبرگیری سے ہے، اس کو بھی ہمیں انجام دینا ہے۔ بہت سی نیکیوں کا تعلق ہمارے اور پروردگار کے درمیان کے معاملے سے ہے، اس کو بھی ہم ادا کریں۔ خدمت خلق کے کام ہیں، بعض مرتبہ خدمت خلق کے کام لوگوں کو نفع پہنچانے کا بظاہر چھوٹا سا کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کام بڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں بار بار ہم واقعہ سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کا واقعہ سنایا۔ بدکار آدمی تھا یا بدکار عورت تھی، اور اس نے پیاسے کتے کو دیکھا، وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس نے کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کے منہ میں ٹپکایا، جس سے کتے کی جان بچ گئی۔ بس اللہ کو یہ نیکی پسند آئی، اس بدکار کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کسی نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ جتنی سنتیں ہیں، سنتوں کے تذکرے گھروں میں ہو، بچوں کو بھی سنتیں بتائے کہ دیکھو سونے کی اتنی سنتیں ہیں، ہم اتنی ادا کرتے ہیں، اتنی رہ جاتی ہے۔ کھانے کی اتنی سنتیں، اس کا گھروں میں مذاکرہ کریں، اس کی تعلیم کریں۔ مستقل سنتوں پر کتابیں ہیں، تو ان کتابوں کو سنن و آداب کے نام کی بہت قیمتی کتاب ایک ہے، تو اس کا کبھی سال میں 1 2 3 مرتبہ تو اس کا گھروں میں مذاکرہ کریں۔ دیکھو جمعہ کا دن آیا تو جمعہ کے دن کی اتنی سنتیں ہیں، اتنے آداب ہیں، غسل کی اتنی سنتیں ہیں، وضو کی یہ سنتیں ہیں۔ تذکرہ کرنے سے یاد بھی رہتا ہے، تازہ رہتا ہے، اور وہ ساری چیزیں ادا ہوتی ہے۔ سنتیں ہم معمولی نہ سمجھیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقے ہیں وہ جنت کے راستے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اس لیے اس کا ہم اہتمام کریں۔ تیسرا کام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاوت کا روزانہ کا معمول بنائے۔ علماء کو 1 پارہ کم سے کم، حافظ حضرات کو 3 پارے بتائے جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکے تو کرنا چاہیے۔ جو حضرات قرآن روانی سے پڑھ نہیں سکتے ہیں وہ کم سے کم آدھا پارہ تو ضرور پڑھیں، اور جن کے لیے اور پڑھنا دشوار ہے ان کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سال میں کم سے کم 2 قرآن تو ختم ہونے چاہیے، 6 مہینے میں قرآن ختم کرے، اتنا تو ہونا چاہیے، تاکہ قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام بندے کے منہ سے نکلتا ہے، ایک ایک حرف پر نیکی ملتی ہے، اور اس سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھنے کا خود معمول ہو، اپنے بچوں کا بھی، گھر میں سب کا معمول ہو۔ سورہ یاسین شریف کو پڑھنے سے جو ہے دن بھر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ رات میں سورہ ملک، سورہ تبارک جس کو کہتے ہیں، سورہ واقعہ، اس کے پڑھنے کا معمول ہو، اس لیے کہ سورہ واقعہ کی وجہ سے فقر و فاقہ سے حفاظت ہوتی ہے، اور سورہ تبارک کی فضیلت ہے کہ قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت، اور بھی جیسے جمعہ کے دن میں سورہ کہف کی تلاوت ہے، تو موقع موقع سے فضیلت کی چیزوں کو ہم حاصل کریں۔ چوتھی چیز، اللہ کے ذکر کا اہتمام۔ اللہ کے ذکر کے بارے میں روزانہ تعلیم ہوتی ہے، اور اس میں ذکر کی جو فضیلتیں ہیں، ایک مرتبہ اس پر مستقل بات بھی ہوئی۔ اللہ کی یاد
اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، اور اللہ کی یاد سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ اور اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، یہ دو چیزیں آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہے، یہ دو چیزیں آدمی کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ تنہائی میں بھی گناہوں کے اسباب کے بیچ میں آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے جو اس کو روکتی ہے، اور اس آدمی میں یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے گناہ کر کے اپنے پروردگار سے اپنا معاملہ خراب نہیں کرنا۔ اس لیے ذکر کا اہتمام ہو، کم سے کم صبح شام ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح، استغفار کی ایک تسبیح اور درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں۔ موقع ملے تو استغفار دن میں ہم کم سے کم 300 مرتبہ پڑھیں، درود شریف ہم 300-500 مرتبہ پڑھیں، مختصر درود ہو لیکن زیادہ پڑھیں۔ ان اذکار کی برکت سے اسی طرح 5 نمازوں کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، سونے سے پہلے بھی یہ کلمات پڑھیں اتنی مرتبہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کلمات ہیں جن کی فضیلت ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بھی موقع ہو تو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یہ ہماری زبان کے اوپر ہو، ہم پڑھتے جائیں۔ آدمی جتنا اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ بھی اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کون سے بندے کو یاد کریں گے؟ جو اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا اسی کو تو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ 4 کام ہوئے، ایک تو اپنے کو گناہوں سے بچانا، دوسرا قرآن اللہ کو راضی کرنے والا ہر کام، ہر نیکی کو ڈھونڈ کر اور موقع آتے ہی کرنا، اس میں دیر نہ کرنا، تیسرا اللہ کا قرآن پاک کی تلاوت، اور چوتھا اللہ کا ذکر خوب کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں او ایمان والو اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس لیے ذکر میں ہماری زبان ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ جتنی مسنون دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا یہ ہے دعا اتنی سی بسم اللہ و برکت اللہ، لیکن یہ دعا اللہ کا ذکر ہے۔ کھانے کے بعد کی دعا اللہ کا ذکر ہے، سونے سے پہلے کی دعا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں، فضیلت کی جو اذکار ہیں، وہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ تو مسنون دعاؤں کا بھی خود اہتمام کریں، گھر میں اپنے بچوں کو بھی کرائیں، یاد دلائیں، مذاکرہ کریں کہ دیکھو اس موقع پر یہ دعا پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ ذکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں تو بالکل خالی الذہن نہ بیٹھیں، تھوڑی دیر 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ نماز میں دیر ہے تو یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سوچے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، نماز کے بیچ میں یہ خیال لائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں بستر پر لیٹے ہیں سوچے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دھیان ہر وقت رہے گا، یہ بھی ایک ذکر ہے، اس کو بھی ذکر قلبی کہا گیا ہے کہ ذکر قلبی کی ایک صورت ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ کتنا آسان ہے، اس میں زبان سے کچھ پڑھنا نہیں ہے، کچھ پڑھنا بس خیال لے جانا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی کے پاس کام سے گئے ہیں، اس وقت بھی سوچے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دھیان جتنا مضبوط ہوگا، آدمی کی زبان، آدمی کے آنکھ، آدمی کے کان، آدمی کے ہاتھ پیر، ہر عضو گناہ سے بچنے کے لیے گناہ سے بچے گا اور اس کے اندر گناہ سے بچنے کی ہمت ہوگی۔ 5واں کام، آدمی اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اور محبوب بنا رہنا چاہتا ہے تو اچھے ماحول میں اپنے کو رکھے، برے ماحول سے، بری مجلسوں سے، برے دوستوں سے، بری محفلوں سے اپنے کو بچائے۔ بعض مرتبہ آدمی ارادہ کر لیتا ہے، اپنا معاملہ اپنے پروردگار سے بالکل صاف کر دیتا ہے، اپنی ذات سے وہ نیک مزاج ہوتا ہے، لیکن برے دوستوں کے پاس بیٹھنے سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، بری مجلسوں میں جانے سے اس کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے اچھے ماحول میں رکھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، وہ صحبت طالح ترا طالح کنت، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔
حدیث شریف میں اس کی مثال بیان کی ہے، عطار کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو سونگھنے میں ضرور ملے گی، اس کی دکان میں خوشبو ہی خوشبو ہے، آپ کے کپڑوں میں بھی خوشبو محسوس ہوگی۔ لیکن اگر لوہار کے پاس بیٹھو گے تو اس کے ہاں پورا دن بھٹی جلتی ہے، اس لیے وہاں دھواں ہی دھواں ہوگا، آپ کے کپڑوں میں سے بھی دھوئے کی بو آئے گی۔ اس کی صحبت ہے لوہار کی صحبت تو وہاں دھواں ہے، عطار کی صحبت ہے وہاں عطر اور خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، وہ جو اپنے عمل کے سچے ہیں، وہ جو اپنے خیالات کے سچے ہیں، وہ جو اپنی عادتوں کے سچے ہیں، وہ جو اپنے اخلاق کے سچے ہیں، وہ جو اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ معاملات میں سچے ہیں، اور وہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ حقوق کو ادا کرنے میں سچے ہیں، ایسے سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ رہنے کا نتیجہ پہلے بتا دیا، اتقوا اللہ، تقوی آئے گا، کیونکہ سچوں کے اندر تقوی ہے۔ آدمی سچا تبھی بنتا ہے، صادق القول والعمل، بات کا سچا، عمل کا سچا، جبکہ اس میں تقوی ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی آدمی کو نیک بناتا ہے، اور اس سے اچھی باتیں، اچھائیاں نظر آتی ہے، اچھائیاں آدمی کے اندر منتقل ہوتی ہے خالی پاس میں بیٹھنے سے۔ تعلیم کے حلقے میں اپنے کو بٹھانا، ہر مسجد میں کسی نماز کے بعد تھوڑی دیر فضائل کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ فضائل اعمال کی کتاب میں حضرت نے قرآن پاک کی آیات کی تشریح یعنی تفسیر اور حدیثیں لکھی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا فائدہ کر کے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ ایمان والے کے دل میں نور پیدا کرتا ہے، اور اس سے تازگی پیدا ہوتی ہے۔ کسی چیز کی ترغیب سننے سے ایمان والے کو ضرور اس سے رغبت ہوتی ہے، تو اعمال کی رغبت پیدا ہوگی۔ ہم اپنا کام ذرا سا اپنے تقاضوں کو دبائیں اور یہ سوچیں کہ 10 منٹ تعلیم ہوتی ہے، میں 10 منٹ دیر سے مسجد سے نکلوں گا، لیکن تعلیم کے حلقے میں مجھے بیٹھنا ہے، اس سے تازگی آتی ہے۔ یہ بھی اچھوں کی صحبت ہے۔ جو حضرات کسی سے اپنی اصلاح کے لیے کسی سے اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس تھوڑی دیر جا کر بیٹھے، کبھی مہینے میں 2 مہینے میں ان کے پاس تھوڑی دیر رہنا، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ محتاج بن کر آدمی ان کے پاس رہے، اور عقیدت اور ادب کے ساتھ اپنے حالات بھی بتاتا رہے، اور جو ہدایت دی جائے اس کو پورا کرتا رہے۔ یہ آدمی کو نیک بنانے والا ہے، یہ بھی نیک ماحول کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے بیچ میں بات آ گئی حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ آدمی ایک طرف نمازیں پڑھتا رہے، عبادت کرے، عبادت کی ساری شکلیں اس کی زندگی میں ہیں، تلاوت ہے، روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، عمرہ اور حج ہے، سب کچھ ہے، تسبیحات کا پابند ہے، خوب ذکر کرتا ہے، لیکن اللہ کے حقوق ادا کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے سے رہ جاتے ہیں، تو حقوق العباد کی تلافی ذکر و اذکار سے اور عبادت سے نہیں ہوگی۔ عبادت کا ثواب اپنی جگہ، لیکن حقوق العباد تو اپنی جگہ باقی رہیں گے۔ قیامت کے دن تک وہ معاملہ باقی رہے گا، خدا کے دربار میں اس کا حساب ہوگا۔ ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہے، تو ماں باپ کو وہ حقوق پورے کرنے ضروری ہے۔ آج انتظار ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد سے انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق پورے کریں، ادا نہیں کرتے، شکایت اتنی ہوتی ہے۔ نہیں، ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہے، اور اولاد کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے۔ شوہر اپنے بیوی کے حقوق پورے جانے اور ادا کرے، اور بیویاں اپنے شوہروں کے حقوق ادا کریں، بھائی اپنے بہنوں کے حقوق ادا کریں، کاروبار کرتے ہیں تو اپنے پارٹنروں کے حقوق ادا کریں۔ گاہک اگر ہم بیپاری ہیں تو ہمارے گاہکوں کے حقوق ہے، ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کے حقوق ادا کریں۔ اگر ہم کسی کو اپنے ہاں مزدوری پر بلاتے ہیں، کسی کو اپنے ہاں اجرت پر بلاتے ہیں، تو اس مزدور کے ہمارے اوپر حقوق ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنے ہاں نوکری پر رکھتے ہیں تو نوکروں کے ہمارے اوپر حقوق ہے۔ ہم کسی کے ہاں نوکری کرتے ہیں تو ہم نوکر ہیں، تو ہمارے اوپر اس مالک کے حقوق ہے، سیٹھ کے حقوق ہے، سارے حقوق ہے۔ حقوق کو جاننا اور پورا ادا کرنا، اس میں کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کی معافی شافی کرا لینا۔ مالی حق ہے تو ادا کرنا، مالی حق ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتا۔
ہم ہزاروں بار توبہ کریں گے لیکن حقوق العباد اپنی جگہ باقی رہیں گے، اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت فکر کریں۔ ساتویں چیز دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ آدمی ہر وقت اللہ سے مناجات کرے، اے اللہ مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے، مجھے اپنے محبوب بندوں میں مجھے شامل رکھ، مجھے گناہوں سے بچا۔ جو گناہ چھٹتا نہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے باتیں کریں۔ کبھی تنہا بیٹھے ہیں، دل میں اللہ سے دعا کرے، دل میں ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں لیکن دعا کرے، اے اللہ میرا یہ بھی کام ہے، تو یہ کرے گا، میرا یہ بھی کام ہے، میری یہ پریشانی ہے۔ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگے۔ صلاۃ الحاجہ، آدمی کے دنیا کے کام روزانہ پیش آتے رہتے ہیں، کچھ پریشانیاں پیش آتی ہے، 2 رکعت پڑھے اللہ سے مانگے، صلاۃ الحاجہ اس کو کہتے ہیں۔ اور صلاۃ الحاجہ کی ایک دعا بھی ہے مستقل، 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد دعا کے اندر پہلے اللہ کی تعریف کرے، درود شریف پڑھے، پھر وہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، وہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے تو اس کا مفہوم اللہ کے سامنے پیش کرے اور پھر مانگے، گڑ گڑائے۔ کہتے ہیں صلاۃ الحاجہ پڑھنے سے آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بار بار اللہ سے مانگ رہا ہے اور دنیا کی ضرورتیں بار بار پیش آنے والی ہیں، تو دین کی دنیا کی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے ہم پیش کریں، اللہ کے سامنے کہیں اے اللہ میں کمزور ہوں، میری کوششیں کمزور ہیں، میرا عمل بہت کم ہے، میں کوتاہ عمل ہوں، تو میری مدد کر، تو میرا ہاتھ پکڑ لے، میرا بازو پکڑ لے۔ بار بار اللہ سے مدد مانگے، توفیق مانگے، اپنے کاموں میں برکت مانگے اور اللہ تعالیٰ سے تزکیہ، دلوں کی صفائی مانگے، اللہ کی محبت کا مطالبہ کریں۔ یہ اس کے لیے ہم اپنی ضرورتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، پاک کر دے، ہم کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بنائے۔ اس کی دعا ہمیں بار بار کرنی چاہیے۔ کبھی صرف صلاۃ الحاجہ اس کے لیے پڑھیں کہ اللہ میں تجھ سے نیک بننے کے لیے دعا کر رہا ہوں، 2 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ ان سب کے ساتھ آخری بات میرے بھائیوں یہ ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لکھا ہے، اور حکیم محبت اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اعمال میں لگنے کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اپنے لیے نظام الاوقات یعنی اپنے لیے شیڈیول بنائے، اپنے کاموں کے لیے ٹائم ٹیبل بنائے۔ دل میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں جب اچھی باتیں سنتے ہیں کہ مجھے تلاوت پابندی سے کرنی، اب تو مجھے تسبیحات کبھی چھوڑنی نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں میں ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ پابندی نہیں ہوتی، تسبیحات چھوٹ گئی، نفلیں چھوٹنے لگی، تلاوت چھوٹ گئی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے نظام الاوقات بناتے ہیں، ہم دین کے کاموں کے لیے اور نیکی کمانے کے لیے نظام الاوقات نہیں بناتے۔ نہیں، نظام الاوقات، اس وقت مجھے یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ عبادت کرنی ہے، اس وقت نہیں ہوئی تو بعد میں بھی مجھے کرنی ہے، اس کی قضا بھی کرے۔ ضرور ہوگا اور بہت ہوگا جنہوں نے بھی کام کیا اور جو کر رہے وہ نظام الاوقات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں ہم کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔